ایک دن حضرت معمول شاہ میر اسکول جاتے ہوئے راستے میں دکھائی دینے والے جانوروں کو چھڑی سے پیٹتا جا رہا تھا کہ اسے عزیز چاچا مل گئے۔ وہ مویشیوں کا بیوپار کرتے تھے۔ آج جمعہ تھا اور ایک بیل لے کر منڈی جا رہے تھے۔ شاہ میر خاموشی سے بیل کے پیچھے گیا، زور سے اس کی ٹانگوں پر چھڑی ماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ میر ایک پہاڑی قصبے میں رہتا تھا۔ اس کے والد کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ان کے باڑے میں تقریباً 100 کے قریب بھیڑ بکریاں تھیں۔ بھیڑ بکریوں کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ شاہ میر 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ صبح اسکول اور شام کو اپنے ابو کے ساتھ جانور لے کر چراگاہ جاتا تھا۔ وہ ایک شرارتی بچہ تھا، جانوروں کو بلا وجہ ڈنڈے مارتا رہتا۔ گھر سے اسکول تک راستے میں جو بھی جانور ملتا وہ ضرور اس سے شرارت کرتا، اس سے لکڑی سے مارتا یا پتھر برساتا۔ اسی بات پر وہ قصبے کے ان لوگوں سے ڈانٹ کھا چکا تھا جن کے جانوروں سے وہ مار پیٹ کرتا تھا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اسے جانوروں کو اذیت پہنچا کر بہت ہی مزہ آتا تھا۔ ایک دن حضرت معمول شاہ میر اسکول جاتے ہوئے راستے میں دکھائی دینے والے جانوروں کو چھڑی سے پیٹتا جا رہا تھا کہ اسے عزیز چاچا مل گئے۔ وہ مویشیوں کا بیوپار کرتے تھے۔ آج جمعہ تھا اور ایک بیل لے کر منڈی جا رہے تھے۔ شاہ میر خاموشی سے بیل کے پیچھے گیا، زور سے اس کی ٹانگوں پر چھڑی ماری۔ چوٹ کھاتے ہی بیل نے زوردار لات شاہ میر کو مار دی۔ بیل کی لات شاہ میر کی ٹانگ پر لگی اور وہ چیختا چلاتا دور جا گرا۔ عزیز چاچا نے مڑ کر دیکھا تو شاہ میر پتھریلی سڑک پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سرکاری اسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ ایک موٹے سے پلاسٹر میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ٹانگ میں بہت درد محسوس کر رہا تھا۔ شاہ میر کے امی ابو اور چند رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ ہسپتال میں علاج کے بعد اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ اب اسے کئی ہفتے بستر پر لیٹنا تھا۔ سارا دن اداس بستر پر لیٹا رہتا۔ شاہ میر کو وہ سب جانور پرندے یاد آتے جنہیں اس نے بلا وجہ مارا تھا۔ شاید مجھے ان کی بد دعا لگی ہے، یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے امی جان نے شاہ میر کی نانی کو بھی گاؤں سے بلا لیا۔ نانی جان کی موجودگی میں شاہ میر خوش رہنے لگا۔ وہ اس کی پسند کے کھانے بنا کر دیتی، رات کو مزے مزے کی کہانیاں بھی سناتی جنہیں سن کر شاہ میر اپنی تکلیف بھول جاتا اور خوابوں کے دیس جا پہنچتا۔ نانی جان کو معلوم تھا کہ شاہ میر کیسے جانور پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب لوہا گرم تھا، انہیں بس ایک چوٹ لگا کر شاہ میر کو صحیح راستے پر لانا تھا۔ ایک رات نانی جان اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانے لگی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ ان کی ماں آئی اور اترنے کے لیے پر پھیلانے لگی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اسے کس نے دکھ دیا ہے؟ اس کے بچے واپس کر دو۔ پیارے نبی نے جانوروں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں، ان کی بد دعائیں سیدھی عرش پر پہنچتی ہیں۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک اونٹ نے اپنا سر رکھا۔ پیارے نبی نے اس کے مالک سے کہا، تم یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ مالک نے کہا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن یہ میرے گھر والوں کے لیے ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، یہ اونٹ مجھ سے کام کی زیادتی اور چارے کی کمی کی شکایت کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی برتو اور اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ شاہ میر غور سے نانی جان کو بولتے سن رہا تھا۔ شرمندگی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ نانی کی گود میں منہ چھپا کر بولا، نانی اماں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کسی جانور اور پرندے کو نہیں ماروں گا اور اسے اچھا سلوک کروں گا۔ نانی نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا تو اس نے سر اٹھا کر پوچھا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ اب بچے، تم دل سے توبہ کرو گے تو مالک غفور رحیم ضرور تمہیں معاف کر دے گا، نانی جان مسکرا کر بولی۔ نانی جان کی بات سن کر شاہ میر پرسکون سا ہو گیا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کہانی ہو گئی ہے ختم۔